ہمارے یہاں ایک درسگاہ ہوتی ہے جس میں عقائد کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں توجہ سے بات سمجھنا، ایک ہمارے یہاں دارالفتاح ہے جہاں پر فتاویٰ دیے جاتے ہیں، ایک ہمارے یہاں خانقاہ ہے جہاں نفوس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ عقائد کی درسگاہ بھی ضروری ہے، امت کو مسائل بتانے کے لیے دارالفتاح بھی ضروری ہے، اور امت کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے خانقاہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کا اس پہ جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت میں عقائد کی درسگاہ بھی ہے، اور یہاں دارالفتاح بھی ہے، اور یہاں اللہ کے کرم سے خانقاہ بھی ہے۔ یہ تینوں کام بیک وقت یہاں پہ ہوتے ہیں۔ اللہ اس کو قبول فرما لے، ماکرین سے مکر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، ناظرین کی نظر بد سے بچائے، اور اللہ رب العزت ساحرین کے سحر اور جادو سے بچائے، اور اللہ شرور سے محفوظ رکھے، اور اللہ خیر کو پوری دنیا میں عام فرما دے۔ یہ تو خانقاہ کی بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح کرنا یہ کتنا ضروری ہے، اس کے لیے جو میں نے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی ہیں، آپ ان کا ترجمہ اور مختصر سی شرح سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں، قرآن کریم میں کوئی اور مسئلہ سمجھانے کے لیے اتنی قسمیں نہیں اٹھائیں۔ آپ ذرا گنتے رہنا کتنی قسمیں بنتی ہیں۔ والشمس وضحاہا، وضحاہا کو ملا کر ایک بنا لیں۔ والشمس وضحاہا، والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، ونفس وما سواہا۔ یوں بنائیں تو 7 قسمیں بنتی ہیں، اور اگر ان کو تھوڑا سا کھول لیں تو پھر گنیں۔ والشمس وضحاہا، والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، ونفس وما سواہا۔ اب 11 بن گئے۔ ان 2 کو ایک کریں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کو علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ 2 اٹھائیں پھر کیا مطلب، ایک قسم اٹھائیں پھر کیا ہے۔ اللہ نے قسمیں کیسی اٹھائیں میں تفصیل کے ساتھ کرتا ہوں، تو 11 قسمیں بنے گی۔ نمبر 1 والشمس، فرمایا قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور جب اچھی طرح سورج نکل جائے، اچھی طرح آ جائے، 2 قسمیں۔ والشمس وضحاہا، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے سورج کی، چاند کی، کب؟ جب یہ چاند اس سورج کے اوپر چھا جائے۔ اس سے مراد ہے یہ 15ویں کا، جسے ہم کہتے ہیں بدر، 15ویں کا۔ والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، اور پھر قسم ہے مستقل دن کی، جب یہ اچھی طرح پھیل جائے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی، جب رات اس دن کو چھپا لے۔ واللیل اذا یغشاہا، آگے۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے۔ والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو پھیلایا ہے۔ ونفس وما سواہا، قسم ہے انسان کی اور اس ذات کی جس نے انسان کو اچھی طرح بنایا ہے۔ یہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بیان قرآن کی ترتیب پر میں نے یہ ترجمہ کیا۔ 11 قسمیں اللہ نے اٹھائیں، 11 قسمیں، اور 11 قسم اٹھا کر مسئلہ کیا سمجھایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ میں اللہ 11واں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ہر انسان میں ہم نے گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے، اور ہر انسان میں ہم نے نیکی کرنے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ گناہ کا جذبہ بھی ہے، نیکی کا جذبہ بھی ہے، گناہ کا مادہ بھی ہے اور نیکی کا مادہ بھی ہے۔ ہم نے دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ آگے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو سنبھال لیا، اور بدبخت وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو سنبھالا نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے، تمہارے اندر گناہ، تمہارے اندر نیکی، یہ دونوں مادے موجود ہیں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو گناہ پر کنٹرول کرو، اور اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تقوی اختیار کرو۔ اور جو وہ شخص ناکام ہوگا جو نفس کا غلام بنے اور اپنے ان مزاج کو نہ سنبھالے، اپنے نفس پر کنٹرول نہ کرے، انسانیت کو برباد کر ڈالے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، یہاں ہمارے پاس
جو علماء کرام ایک سال کے لیے تشریف لاتے ہیں، میں ان علماء کو یہ بات رٹواتا ہوں، اگر آپ سے پوچھے مرکز اہل سنت والجماعت میں کسی عالم کے ایک سالہ تخصص کے لیے شرائط کیا ہیں، آپ نے کہنا ایک شرط، نمبر ایک شرط مولوی ہو، نمبر دو بیوقوف نہ ہو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے مرکز اہل سنت والجماعت میں تخصص فی التحقیق والدعوہ اس کا نصاب کیا ہے، تو آپ نے کہنا آدمیت اور انسان، یہ پڑھاتے کم ہیں بناتے زیادہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں انسان بن جائے، تو اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر یہ بات سمجھائی ہے۔ اب اگر میں ایک قسم اٹھا لوں، دو اٹھا لوں، میرے اٹھانے سے کیا بنے گا؟ حق جل مجدہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو اپنے آپ کو بنا لو، اگر نہیں بناؤ گے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آگے مثال بھی دی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت آگے صالح علیہ السلام مثال بھی دی ہے، ان کی اونٹنی کا ذکر کیا، موزے کا ذکر کیا، نہ ماننے کا ذکر کیا، بربادی کا ذکر کیا۔ تو خانقاہ کا بنیادی مقصد یہ ہے انسان کسی اہل اللہ سے، کسی صاحب نسبت سے، کسی مشائخ کے صحبت یافتہ فرد سے اپنا تعلق قائم کرے، اور تعلق قائم کرنے کے بعد آنا اور جانا نہیں، آنا اور جانا نہیں، دیکھنا اور گزرنا نہیں، نہ رہنا اور کھانا نہیں۔ اگر اپنے آپ کو بنانا ہے پھر تعلق قائم کرے، اور قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا تم تقوی اختیار کرو طریقہ، وکونوا مع الصادقین۔ اللہ نے معن فرمایا، معن کا معنی ہوتا ہے معیت، معیت کا معنی ہوتا ہے ساتھ۔ اگر خود کو بدلنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، گناہوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنے مزاج میں شریعت کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اپنے مزاج میں گناہوں کی نفرت ڈالنا چاہتے ہیں، آنا اور جانا نہیں ہے، مع فرمایا تم ان کے ساتھ رہو، اور تم وہاں ٹھہرو، ان کے ساتھ رہ جاؤ۔ اللہ دوسری رحمت فرماتے ہیں خالطوہم، ان کے ساتھ مکس ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ کیوں؟ اور اتنا ان کے ساتھ رہو حتیٰ تکونوا مثلہم، تم ان جیسے بنو۔ یہ آنا اور جانا نہیں، سال کے بعد اجتماع میں آگے چلے گئے، مانا اجتماع میں آگے چلے گئے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر زندگی بدلنی ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، کسی بھی شیخ طریقت کے ساتھ بیعت کریں، اس کی صحبت میں کم از کم بیعت کرنے کے بعد 40 دن رات اس کی منشا کے مطابق اس کی خانقاہ میں ڈیرا لگا کے پڑے رہیں، زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی، مزاج تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کھانا کھایا چلے گئے، ذکر کیا چلے گئے، احوال بتانے بھی نہیں، رابطہ رکھنا بھی نہیں۔ اور پھر جرم بھی شیخ کا ہوتا ہے، مجھے اتنے سال ہو گئے میں بدلا نہیں ہوں، اتنے سال ہو گئے میں تبدیل نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا، لوگ مجھے مناظر کہتے ہیں جبکہ میں نے مناظرے کا کورس نہیں کیا، لوگ مجھے مناظر کہتے ہیں جبکہ میں مناظرے نہیں کرتا، لیکن خانقاہ میں اپنے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں 40 دن میں نے خانقاہ حضرت کے یہاں ٹھہرا۔ اور میں یہ واللہ بات کہہ رہا ہوں، جب حضرت کے پاس میں گیا تو 3 دن کے لیے گیا، میں نے کہا حضرت میں 3 دن کے لیے آیا ہوں، 3 دن پورے ہو گئے، میں نے کہا مجھے اجازت ہے، پھر میں نے یہیں ٹھہرو، میں وہیں رک گیا۔ میں یہ قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، 40 دن کے بعد بھی اگر شیخ مجھے نہ بھیجتے تو میں خانقاہ سے نہ نکلتا۔ 40 دن کے بعد فرمایا اب تم جا سکتے ہو۔ 40 دن کے بعد میں وہاں خانقاہ سے نکلوں، اس کو کوئی بندہ نہیں سمجھتا۔ عام بندہ یہی سمجھتا ہے کہ مولانا رد فرقے باطلہ پہ کام کرتے ہیں، یہ کوئی نہیں سمجھتا خانقاہوں سے تعلق ہمارا کتنا ہے، میں شاہ کی صحبت کتنی اٹھائی ہے۔ میں نے اس لیے عرض کیا، اللہ نے 11 قسمیں اٹھا کر فرمایا اگر تم نے کامیاب ہونا ہے نفس پہ کنٹرول کرو، گناہوں کو چھوڑو، اپنی تربیت کرو اور خود کو بدلو۔ اور اگر بدلنا ہے اس کے 2 ہی طریقے ہیں، تیسرا طریقہ میرے علم میں نہیں ہے، جہاں تک میں نے اپنے اکابر کو پڑھا ہے، مشائخ کو پڑھا ہے، ہمیں 2 ہی طریقے ملے ہیں۔ نمبر 1 صحبت اہل اللہ، نمبر 2 کثرت ذکر اللہ۔ ان 2 چیزوں کا اہتمام کرو۔ اور صحبت اہل اللہ کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے بیعت کیا اور چلا گیا، بیعت کیا اور چلا گیا۔ خانقاہ میں آؤ، شیخ کی مجلس میں ٹھہرو، معمولات کو چھوڑو، اپنے شیخ کے مزاج کو سمجھو، شیخ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، شیخ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، اپنے آپ کو شیخ پر فنا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر انسان کے اندر تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، انسان بدلتا کیسے ہے، انسان کے مزاج میں کیسے تبدیلی آتی ہیں۔ تو خانقاہ کا بنیادی مقصد یہ ہے آدمی اپنے آپ کو بدلے،
اپنے اندر تبدیلی لائے اور کم از کم 40 دن کا ماحول تسلسل کے ساتھ ایسے رہے کہ گناہوں سے الگ، ٹی وی سے الگ، موبائل کی ضروری بات گھر کی جو سنیں اس کو آف کر دے، اخبارات کو چھوڑ دے، 40 دن تلاوت کرے، شیخ کی ہدایات کے مطابق ذکر کرے، آپ اپنے قلب کے اندر بدلتی ہوئی آپ تبدیلی محسوس نہ فرمانا تو مجھے آپ جھٹلا دینا کہ تو غلط کہتا ہے۔ ہم خانقاہ میں ہوں گے اور چائے کے لیے سڑک کراس کریں گے جہاں گانے لگے ہوں گے، خانقاہ میں بھی ہوں گے، صبح اخبار پڑھیں گے جہاں تصویریں بھی ہوں گی، ہم خانقاہ میں بھی ہوں گے اور غیبت کے اندر وقت بھی تباہ کریں گے، ہم خانقاہ میں بھی ہوں گے، ذکر کا مزاج بھی نہیں ہے اور رات کو اٹھنے کا مزاج بھی نہیں ہے، اللہ سے رونے کا مزاج بھی نہیں ہے، اور پھر یہ ہوگا خانقاہ سے ہوتا کیا ہے، خانقاہوں سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی یہ تب ہوگا جب آپ شیخ کی مجلس میں ٹھہرو، اپنا وقت گزارو۔